یہ کسی بڑے حادثے سانحے کا سبب بن سکتا تھا۔ اگر وہ اندر کیمپس میں داخل ہو جاتے تو وہاں پر زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ ان حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر حملے کے پیچھے عوامل ایک ہی نکل رہے ہیں۔ ان ضمنی انتخابات کے بعد حکومت پیپلز پارٹی سے پیچھا چھڑا لے، وہ ساتھ بھی ہیں اور ساتھ نہیں بھی ہیں، اسی طرح کی کیفیت آگے بھی چلتی نظر آئے گی۔ اس نظام کو آپ ہائیبرڈ نظام کہیں یا کوئی نظام کہیں، لیکن بہرحال یہ ساری پارٹیوں سٹیک ہولڈرز کے اشتراک کے ساتھ چل رہا ہے۔ السلام علیکم جی، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں خرم شہزاد اور میرے ساتھ ہیں عمار مسعود صاحب۔ آج ہم بات کریں گے 3 بڑے واقعات پر، جن میں سے ایک تو آج صبح ایک مرتبہ پھر پشاور میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز نے اس کو بڑی کامیابی سے ناکام بنایا ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کل ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ملک کے کئی علاقوں میں اور وہاں پر مسلم لیگ نون نے بڑی واضح اکثریت حاصل کی، کامیابی حاصل کی تقریباً تمام نشستوں پہ ایک صوبائی نشست کو چھوڑ کر۔ اور اس کے علاوہ کل رات کو ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ہوا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے رائزنگ سٹارز کے بیچ میں، اور پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو شکست دی ہے۔ کرکٹ ٹورنامنٹ ایک ادھر ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے جو کہ بڑی ٹیموں کے مابین ہو رہا ہے، لیکن کل کا جو میچ رائزنگ سٹارز کے بیچ ہوا بہت ہی سنسنی خیز اور بہت ہی دلچسپ مقابلہ تھا۔ تو ان تمام موضوعات پر بات کریں گے ہم عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ عمار بھائی، پہلے تو یہ بتائیں کہ آج پھر ایک جو خوفناک قسم کا حملہ ہوا ہے پاکستان پر اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر، اور الحمدللہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے اس کو ناکام بنایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ واقعات دوبارہ سے بڑھ رہے ہیں اور خاص کر آج کے واقعے کی کیا اپڈیٹس آئی ہیں؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دہشت گردی کے واقعات جو آہستہ آہستہ کس زمانے میں ختم ہو گئے تھے، ایک دفعہ پھر ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ہر دن کے ساتھ اس کے تندی میں تیزی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا جو واقعہ تھا، اس میں اپنی سیکورٹی فورسز کو داد بھی دینی چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ جو دہشت گرد ہیں اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے جو عوامل ہیں، 3 دہشت گرد آئے جس میں سے ایک نے خود کو اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیا باہر، 2 لوگ اندر آئے، لیکن جو ہماری سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کو نیوٹرلائز کر دیا۔ یہ کسی بڑے حادثے سانحے کا سبب بن سکتا تھا۔ اگر وہ اندر کیمپس میں داخل ہو جاتے تو وہاں پر زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ واقعات ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہے ہیں، اس میں افغانستان کی شمولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں سے یہ فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے سلسلے شروع ہوئے ہوئے ہیں اور ایک پوری مہم ہے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اس کے ڈانڈے، ہر اس واقعے کے بدقسمتی سے ڈانڈے افغانستان سے ملتے ہیں اور اس کے پیچھے اگر ان کی سپورٹ ہوتی ہے، ان کی بیکنگ ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر انڈیا کے اثرات بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ اس پر پاکستان کا موقف بہت واضح ہے اور پاکستان بہت دفعہ الٹیمیٹم بھی دے چکا ہے کہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے اور افغان حکومت کو ان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کو کسی سٹیج پر کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ اس عمل میں شاید پاکستانی افواج کے لیے معاون ثابت ہو جب پاکستان نے ایک حتمی اور اٹل فیصلہ کرنا ہے دہشت گردی کے پیچھے چھپے عوامل اور ممالک کے خلاف جب کوئی ایکشن کرنا ہے۔ تو ویسے اب تک دیکھیں پاکستان نے کافی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب یہ پچھلے کچھ 1-1.5 ہفتے میں تیسرا حملہ ہے پاکستان پر، اسلام آباد میں ہوا، وانا کالج پہ ہوا اور پھر یہ آج پشاور میں ہوا، لیکن پاکستان باوجود وارننگ دینے کے ابھی تک بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے 2 ممالک ہیں جو بیچ میں انٹرمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ انہوں نے پاکستان کو کہا ہوا ہے کہ تھوڑا سا موقع دیا جائے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ افغان طالبان کو سمجھ نہیں آ رہی اور جو خودکش بمباروں کی سپلائی ہے وہ جاری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس پہ شاید اگلے کچھ دنوں میں کچھ مزید ہمیں اصل میں نا برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ والا معاملہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہے اور خود بھی ذکر کیا ہے کہ ان حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر حملے کے پیچھے
عوامل ایک ہی نکل رہے ہیں۔ پاکستان وارننگ دے چکا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے ترکیہ کا، قطر کا بیانیہ، جنہوں نے ہر سٹیج پر پاکستان کی امن کے حوالے سے جو کوششیں ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ اور پاکستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان امن چاہتا ہے۔ پاکستان کسی ملک کے اندر حکومتیں تبدیل نہیں کرنا چاہتا، پاکستان کسی ملک کے اندر جا کر حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر سے مسلسل پاکستان پر دہشت گردی کے حملے ہوں گے تو ہمیں ایک حتمی، اٹل، آخری فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب پاکستان کو اس مشکل سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور ظاہر ہے وہ کسی ایکشن کی صورت میں ہوگا۔ اس کا کینوس اسکوپ کتنا بڑا ہوتا ہے یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اب پاکستانی ریاست کی برداشت کی ہر حد ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جی بالکل، ہر حد ختم ہوتی جا رہی ہے، اور لیکن ایک اچھی بات میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ اب پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز کا میکانزم ہے انہوں نے اتنا اچھا بنا لیا ہے کہ جتنے مرضی حملے ہو جائیں نقصان وہ ہمارا بہت کم سے کم ہوتا ہے۔ اور جس طرح کہ آج کے واقعے میں بھی ہوا کہ سیکورٹی فورسز نے بالکل اینڈ ٹائم پہ رسپونڈ کیا اور ان جو خود کش بمبار تھے ان کو موقع پر ختم کر دیا بجائے اس کے کہ وہ اندر جا کے نقصان ہوتا، تو یہ ایک بڑی اچھی علامت ہے۔ باقی اسٹریٹجیکلی تو چیزیں چلتی رہتی ہیں، وہ چلتی رہیں گی۔ کل کی ایک اور اہم بات، کل ہونے والے ضمنی انتخابات تھے جو ایک ہری پور کی سیٹ پہ، نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ تھے، اور باقی پنجاب میں بیشتر انتخابات ہو رہے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام نشستوں پر مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے، یہاں تک کہ ہری پور کی سیٹ پر بھی، جو کہ تقریباً یقینی تھی کہ پی ٹی آئی جیتے گی، اور اس پہ سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اہلیہ انتخاب لڑ رہی تھی، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سیٹ وہی جیتیں گی، پی ٹی آئی کی سیٹ ہے اور وہ جیتیں گی، لیکن حیران کن طور پر وہاں بھی پی ایم ایل این کامیاب ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دو تین باتیں ہیں کہ جب اس طرح کے انتخابات ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک نیشنل نیریٹو، آپ کا قومی سطح پر کیا بیانیہ چل رہا ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے۔ دوسرا حلقے کی سیاست، برادری کی سیاست بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ آپ نے مسلم لیگ نون کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ 6 کی 6 نشستیں قومی اسمبلی کی انہوں نے جیت لی ہیں۔ ایک نشست کا فیصلہ البتہ رکا ہوا ہے، تو 5 تو انہوں نے جیت لی ہیں، اور 7 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جس میں سے 6 یہ جیت چکے ہوئے ہیں۔ 7ویں پر پیپلز پارٹی کی مظفر گڑھ سے فتح ہوئی ہے۔ اچھا، اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب قومی اسمبلی کے اندر ہمیں سادہ اکثریت حاصل ہو سکتی ہے نون لیگ کو، اس لیے کہ باقی جماعتوں کو، جس میں ایم کیو ایم بھی ہے اور باقی جماعتیں اگر اکٹھی کر دی جائیں تو وہ ٹوٹل ووٹ 170 بنتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے 70 ووٹ اگر شامل نہ بھی ہوں تو سادہ اکثریت حاصل ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو سہولت ہوگی کوئی کسی بھی قانون کی منظوری کے لیے۔ لیکن اگر آئینی کوئی تبدیلی درکار ہے تو وہ 2/3 اکثریت درکار ہوگی اس کے لیے، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کی مدد ضروری ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان ضمنی انتخابات کے بعد حکومت پیپلز پارٹی سے پیچھا چھڑا لے، وہ ساتھ بھی ہیں اور ساتھ نہیں بھی ہیں، اسی طرح کی کیفیت آگے بھی چلتی نظر آئے گی۔ جہاں تک حلقوں کی سیاست کا ذکر ہے، ہری پور میں ہوا یہ کہ دیکھیں، عمران خان نے جو نیریٹو کریٹ کیا، عمران خان اسی کا شکار ہو گئے۔ عمران خان نے ہر سٹیج پہ کہا کہ موروثی سیاست سے زیادہ خطرناک سیاست کوئی ہے ہی نہیں۔ اب عمر ایوب صاحب نے اپنی اہلیہ کو ٹکٹ دلوا دیا، اور یہ ظاہر ہے موروثی سیاست ہے، لوگ اس پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ناراض تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شہروز جو ان کی اہلیہ ہیں وہ کسی ایک جلسے میں بھی نہیں گئی۔ اگر وہ کسی جلسے میں گئی ہوتی، کوئی کیمپین کی ہوتی، تو اس صورت میں رزلٹ مختلف ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیمپین نہیں کی۔ نیشنل سطح پر اگر آپ آ کر بات کریں تو میرے خیال میں اس ساری کیمپین میں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے جو پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے، مریم نواز کی جو پرفارمنس ہے۔ مریم نواز جس طرح نون لیگ کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہیں، اس سے یقیناً ہیلپ ہوئی ہے۔ اب دوسرے صوبوں سے لوگ آتے ہیں، ان کو آ کر پتہ چلتا ہے کہ پنجاب باقی صوبوں سے کتنا آگے نکل گیا ہے۔ سندھ کے لوگ آتے ہیں، کے پی کے لوگ آتے ہیں، تو انہیں احساس تعصب بھی ہوتا ہے کہ مریم نواز جیسے لیڈر ہمارے ہاں نہیں ہیں جس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو مریم نواز کی کارکردگی، حکومت کی کارکردگی، پنجاب کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں، پنجاب کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بھی نہیں دیتا۔ تو وہ جو عمران خان اپنا نظریہ لے کے پھر رہے ہیں، وہ شاید کے پی کے میں انہیں ووٹ دلوا دے، پنجاب میں ووٹ نہیں دلوا سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حلقوں کی سیاست میں اس طرح کام نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، اور کہا تو انہوں نے یہی کہ ہم نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن مختلف جگہ مختلف لوگوں کو سپورٹ ضرور کر رہے تھے۔ لاہور کی نشست پر اور ہری پور کی نشست پر انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، اور دونوں جگہ انہیں شکست ہوئی ہے۔
اور اس کی وجہ خاص کر کے پی میں تو یہی ہے کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی جو ہے کہ بہت سے لوگ خلاف تھے عمر ایوب کے کہ وہ انہوں نے کیوں اپنی اہلیہ کے لیے ٹکٹ لیا، تو وہ ہے. لیکن اس کا جو مرکزی سطح پر اس انتخابات کا جو میرے خیال میں ایک جو بڑا اثر پڑے گا وہ یہ ہے کہ اب جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ پیپلز پارٹی کی اس طرح محتاج نہیں رہی جو کبھی تھی. اب اگر پیپلز پارٹی حکومت سے الگ بھی ہوتی ہے تو نون لیگ کو حکومت چلانے کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ اپنی جو ہے گرفت ان کی رہے گی. تو آپ کے خیال میں اس کا ان دونوں پارٹیوں کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس میں کتنا فرق پڑے گا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو ایک حقیقت کا علم ہے کہ ان سب کا جو دشمن ہے وہ مشترکہ ہے، اور وہ انہوں نے انتخابات سے بائیک آؤٹ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹی بھی کسی سٹیج پر الگ ہوتی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد کرتی ہے، تو اس کا نقصان صرف دوسری جماعت کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگا، اور وہ اسٹیج پہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑی واضح سی بات ہے، اس نظام کو آپ ہائیبرڈ نظام کہیں یا کوئی نظام کہیں، لیکن بہرحال یہ ساری پارٹیوں اسٹیک ہولڈرز کے اشتراک کے ساتھ چل رہا ہے. اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک فیکشن نکل جائے. مجھے تو بعض اوقات یہ بھی لگتا ہے کوئی ایک فیکشن چاہے بھی تو اس میں سے الگ نہیں ہو سکتا. یہ ایک طرح سے مل کر یہ بزم سجائی گئی ہے، مل کر بزم سجائی گئی ہے. اور پاکستان میں جو سیاست کا کھیل ہے اس میں تو ہمیشہ دلچسپی برقرار رہتی ہے، آئے روز دلچسپی کھیل ہوتا ہے. لیکن کل کرکٹ میچ ایک بہت زبردست اور دلچسپ ہوا، وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے رائزنگ سٹار میں، یعنی کہ جس کو اے ٹیم بولتے ہیں یا جو جونیئر ٹیم ہوتی ہے ان کے بیچ. اور بہت ہی اچھا میچ ہوا، بلکہ ایک موقع پہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کلیئرلی جیت جائے گا جب ان کو 30 رن چاہیے تھے 8 9 یا 10 گیندوں پہ. تو لیکن اس کے بعد ان کے جو ایک پلیئر نے سکلین نے بڑے چھکے لگائے اور میچ سپر اوور تک چلا گیا. آپ نے دیکھا میچ؟ مزہ آیا؟ جی، میچ میں 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے پہلے بھارت کو ہرایا، اور اس سے پہلے پاکستان نے بھارت کو اس ٹورنامنٹ میں ہرایا، اور پھر اس کے بعد دونوں فائنل میں پہنچ گئے. تو وہ کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہوا تھا کہ دشمن کو شکست دینے کے بعد دو بھائی آپس میں میچ کھیل رہے. تو ظاہر ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے مراسم اب سیاسی طور پر، خارجی طور پر بہتر ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا خوش آئند بات تھی. دوسری بات یہ کہ میچ اپنے طور پر ایز اے کرکٹ میچ بڑی تھرل رکھتا تھا. پاکستان کے ینگ لڑکوں نے بڑی محنت کی، بڑا ٹیلنٹ نظر آیا، اور بہت انہوں نے محنت کی. جو ایکسائٹمنٹ کرکٹ کی لاسٹ بال تک، لاسٹ اوور تک قائم رہ سکتی ہے، سپر اوور تک قائم رہ سکتی ہے، وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. ایک اور اس میں اینگل یہ ہے کہ ٹرافی محسن نقوی صاحب نے دی، اور وہ بڑی خوشی سے اپنی ٹیم کے کپتان نے لی. تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو ٹرافی پاکستان کے پاس رہے گی یا پاکستان کو ملے گی. انڈیا کو نہیں مل سکتی اس ساری صورتحال میں، کیونکہ وہ ناشکری کرتے ہیں، اور جو ٹرافی ان کی بنتی ہے وہ بھی محسن نقوی سے لینا پسند نہیں کرتے. جی بالکل، ٹرافی ہمارے پاس رہے گی، اور ٹرافی جو ایشیا کپ کی ہے وہ بھی ابھی تک ہمارے پاس ہے، اور لینے کی اہلیت نہیں دکھائی انہوں نے. اور وہ ایشیا کپ کے صدر کی حیثیت سے محسن نقوی صاحب کے دفتر میں موجود ہے. تو کل کا میچ واقعی اچھا تھا. کل کا دن ایکچولی بڑا ایونٹ فل تھا، ضمنی انتخابات ہوئے تھے، اور ایک سیاست میں بھی ایک نئی چیز آئی ہے. اور یہاں پہ ایک ٹورنامنٹ چل رہا ہے، وہاں بھی پاکستان نے کل زمبابوے کو شکست دی. تو بہت ساری اچھی خبریں بھی پاکستان کے لیے آ رہی ہیں، جہاں کچھ چیلنجز ہیں وہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی تھا، اور آگے مزید خبروں اور تبصروں کے لیے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے وی نیوز .پی کے.